السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں۔ اس سے قبل کی ویڈیو میں ہم نے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان پنجاب میں رسہ کشی کے متعلق آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو صوبہ سرحد، صوبہ سندھ اور مشرقی پاکستان کی صوبائی حکومتوں اور مرکزی حکومت کے درمیان دشواریوں اور رسہ کشی کے متعلق آگاہ کریں گے۔ خواجہ ناظم الدین سیاسی فیصلہ سازی میں بالعموم تاخیر کے مرتکب ہوتے تھے۔ کئی مسائل کی شدت میں صرف وزیر اعظم کے بروقت فیصلہ نہ کر پانے کی وجہ سے اضافہ ہوگا، خاص طور سے صوبوں کی حکومتوں کو جو مرکز کی طرح مسلم لیگ کی ہی تشکیل کردہ تھی۔ مرکز کی طرف سے مستقل اور موزوں رہنمائی کی ضرورت تھی، مگر لیگ کی مرکزی حکومت صوبوں کو رہنمائی دینے کے بجائے یا تو صوبائی امور کی بابت موضوع معطل بنی اور صوبائی بحرانوں پر محض کف افسوس ملتی پائی جاتی تھی، یا صوبائی قیادتوں کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی نظر آتی تھی۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کی صوبائی حکومت نے مرکزی حکومت اور مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کو شرمسار کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ خان عبدالقیوم خان صوبے کے مرد آہن تو لیاقت علی خان کے زمانے ہی میں بن گئے تھے۔ خواجہ ناظم الدین کو تو وہ کسی خاطر ہی میں لانے کے روا نہ تھے۔ صوبہ سرحد میں انتخابات کے لیے مہم کا آغاز لیاقت علی خان کے آخری زمانے میں ہو چکا تھا۔ لیاقت علی خان کے قتل کے بعد قیوم خان کے مرکزی حکومت کے ساتھ اختلافات شروع ہو گئے۔ انہوں نے مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کی جانب سے صوبائی انتخابات کے لیے نامزد ارکان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی پسند کے ارکان نامزد کیے۔ یہی نہیں بلکہ جب مسلم لیگ کی مرکزی قیادت کی ایما پر بعض لیڈر مرکز کی جانب سے نامزد کردہ اراکین کی انتخابی مہم چلانے کے لیے صوبہ سرحد میں داخل ہوئے تو قیوم خان نے ان کو صوبے میں داخل ہونے سے روک دیا۔ دسمبر 1951 میں ہونے والے یہ صوبائی انتخابات قیوم خان کے نامزد کردہ ارکان ہی نے جیتے۔ اسے مسلم لیگ کے صدر اور ملک کے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کی بیچارگی ہی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مجبوراً انہی منتخب ارکان کو مسلم لیگ کے پارلیمانی گروپ کے طور پر قبول کر لیا۔ خواجہ ناظم الدین اپنی وزارت عظمیٰ کے آخر تک سرحد میں قیوم خان کے آگے سپر انداز رہے۔ اگر سرحد میں قیوم خان خواجہ ناظم الدین کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے پر کمر بستہ تھے تو سندھ میں ایوب کھوڑو وزیر اعظم کو نیچا دکھانے میں مصروف تھے۔ کھوڑو دسمبر 1951 میں وزارت اعلیٰ سے دوسری مرتبہ ہٹائے گئے تھے۔ ان کے بعد نئی حکومت تشکیل نہیں دی جا سکی، چنانچہ صوبائی اسمبلی کو توڑ دیا گیا اور صوبے میں گورنر راج کا نفاذ عمل میں آیا۔ دین محمد اس وقت سندھ کے گورنر تھے۔ کھوڑو نے گورنر کے خلاف بھرپور مہم کا آغاز کیا۔ بالآخر نومبر 1952 میں گورنر نے استعفیٰ دے دیا۔ جنوری 1953 میں کھوڑو کو پروڈا کے تحت ایک مرتبہ پھر 6 ماہ کے لیے نامزد قرار دے دیا گیا، مگر کھوڑو نچلے بیٹھنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے اگلے انتخابات کے لیے مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورڈ کی طرف سے نامزد کردہ پینل کو رد کرتے ہوئے اپنا الگ پینل کھڑا کیا۔ اس پر ناظم الدین نے
کھوڑوں کو صوبائی لیگ کی قیادت سے الگ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ وہ غیاث الدین پٹھان کو لیگ کی صوبائی صدارت کا چارج اور صوبائی فنڈز سپرد کر دے۔ کھوڑو ایسے احکامات کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ وہ کورٹ میں چلے گئے اور وہاں سے اسٹے آرڈر لے آئے۔ سندھ میں بھی خواجہ ناظم الدین کی صبح کی روز کا معمول بنی رہی۔ مشرقی پاکستان میں نور الامین وزارت اعلیٰ کے منصب پر خواجہ ناظم الدین کے جانشین کی حیثیت سے نامزد ہوئے تھے۔ نور الامین نہ تو قیوم خان کی طرح فولادی ہتھ کنڈوں کو استعمال کرنے پر قادر تھے اور نہ ہی کھوڑوں اور دولتانہ کی طرح ان کو اپنے صوبے میں شاطرانہ سیاست کے مواقع میسر تھے۔ مشرقی بنگال کی سیاسی دنیا مغربی پاکستان صوبے کی گروہی سیاست سے قدرے مختلف تھی۔ وہاں کشمکش مسلمی کے اندر اتنی نہیں تھی جتنی لیگ اور اس کے مخالف گروپوں کے درمیان تھی۔ نور الامین کو ایک نسبتاً منظم اور زوردار حزب اختلاف کا سامنا تھا۔ ان کے لیے اپنی وزارت کو قائم رکھنا ہی اچھا خاصا بڑا چیلنج تھا، چنانچہ وہ مرکز کے ساتھ تعاون پر مجبور تھے۔ بنگال میں اسی دوران قومی زبان کی تحریک نے شدت اختیار کی اور 21 فروری 1952 کو طلباء کے احتجاج کو بزور کچلنے کی کوشش کی گئی، جس کے نتیجے میں تصادم ہوا اور 4 افراد ہلاک ہوئے۔ ہرچند کے عوامی دباؤ کے پیش نظر صوبائی اسمبلی نے ایک قرارداد کے ذریعے مرکزی مقننہ سے مطالبہ کیا کہ اردو کے ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان کا درجہ دیا جائے، مگر عوامی مطالبے کی صوبائی اسمبلی کی جانب سے تائید اس قدر تاخیر سے ہوئی تھی کہ یہ بنگالی قومی تحریک کی تشفی کا باعث نہ بن سکی۔ بنگالی قومی زبان بھی بن گئی اور 21 فروری کا دن بنگال میں یوم شہداء کا درجہ بھی حاصل کر گیا۔ وزارت عظمیٰ پر تقرر کے ساتھ ہی خواجہ ناظم الدین کو مسلم لیگ کی صدارت بھی حاصل ہو گئی تھی، مگر وزارت عظمیٰ کی طرح ان کی لیگ کی صدارت بھی غیر مؤثر تھی۔ حکومتی امور میں تو وہ افسروں کی مدد سے کچھ اقدامات کرنے کی پوزیشن میں تھے، مگر لیگ کی ان کی صدارت بڑی حد تک نمائشی تھی اور صوبائی قیادتیں بالعموم جماعت کی مرکزی قیادت سے عدم تعاون اور خود سری کی پالیسی پر عمل پیرا تھی۔ دوستوں اور ساتھیوں، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو مرکز اور صوبوں کے درمیان رسہ کشی کے متعلق مزید آگاہی فراہم کریں گے اور قائد اعظم کے زمانے میں اور اس کے بعد لیاقت علی خان کے دور میں صوبوں میں کس طرح مرکز کے ساتھ رسہ کشی جاری رہی، اس کے متعلق آگاہ کریں گے تاکہ آپ اس تسلسل کو درست طریقے سے سمجھ سکیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، لائک کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید بہتر سے بہتر مستند معلومات پر مبنی ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ شکریہ۔